لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنوا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام قابل احترام میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ رب العالمین میں دعا التجا ہے کہ رب الجلال مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بارگاہ رب العالمین میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ حضرات کو ان تمام باتوں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماقبل جمعے میں مسلسل حضرات اصحاب رسول کی شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور اس ماہ مبارک ماہ محرم میں بھی
ہم نے ابتدا میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ دیا ہے، اور ماقبل جمعے میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے کربلا کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اس جمعہ المبارک میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ابتدا میں محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کروں، اور اس کی انتہا میں حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کیا جائے۔ ماہ محرم یہ ایک اسلامی مہینہ ہے، اور ہمارے فقہاء نے کچھ لوگوں نے اس ماہ محرم کو منحوس مہینہ قرار دیا۔ حالانکہ اگر اسلام اور شریعت کے موافق دیکھا جائے تو یہ محرم کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں، بلکہ اس محرم الحرام کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت ساری روایات منقول ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے حکم کا بھی حکم دیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک میں بہت سارے ایسے واقعات جو ہوئے جو اسی محرم الحرام کے مہینے میں۔ مثلا بعض علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابا آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو عذاب کے بعد کسی زمین کے کنارے پہاڑ سے کنارے جا کر لگی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب محرم کو فضیلت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ بات بالکل نامناسب ہے، بلکہ اس محرم الحرام کو فضیلت حضرت حسین بن علی کی وجہ سے تو تھوڑی بہت ملی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس محرم الحرام کو فضیلت بہت پہلے سے ملی۔ تو میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محرم الحرام کے مہینے میں 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابتدا میں آپ صرف 10ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ 10 کو روزہ یہودی رکھتے ہیں تو پھر آپ نے 9 اور 10 کے روزے کی اجازت دی، اور مسلمانوں سے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے مشابہت نہیں کرتے، بلکہ اب اگر آئندہ سال آیا تو ہم 9ویں اور 10ویں کا جو ہے روزہ مبارک ہم رکھیں گے۔ اور یہ مختلف روایات ہیں، اور ایک روایت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے گھر کے دسترخوان کو وسعت فرماتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین پورے سال اس آدمی کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بھی روایات موجود ہیں۔ تو گویا کہ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ
محرم الحرام کو فضیلت پہلے سے ملی ہے، اور جو لوگ اس ماہ مبارک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ منحوس مہینہ ہے، حقیقت میں یہ منحوس مہینہ نہیں، بلکہ اس مہینے کو بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور امیر المومنین رہے ہیں، ان کی شہادت بھی اسی محرم کی 1 تاریخ کو پیش آئی، اور اسی طریقے سے اسی ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، اور میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ خیالات تھے۔ وہ خیالات یہ تھے کہ میں یزید کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، کیونکہ یزید نے آ کر اسلامی حکومت میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حدود نافذ ہیں، اس یزید نے اس حدود کا خاتمہ کیا ہے۔ اور حضرت حسین ابن علی کا دوسرا منشور یہ تھا کہ یہ ظالم اور جابر حاکم ہے، میں اس ظالم اور جابر کی حاکمیت کو ختم کر کے میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو قائم کرتا ہوں۔